میری بات بہت توجہ سننا. اس زمانے کے مسلمان کا خیال ہے کہ بھائی دین تو کافی ہے، بہت ہے، دین تو ہمارے پاس بہت ہے، بہت کافی ہے. کوئی یوں تو کہہ نہیں رہے کہ نماز مت پڑھو، زکوٰۃ مت دو، روزہ نہ رکھو. اگر ایک سنت کسی لائن کی چھوڑ دی جائے اور اس سے باطل رکاوٹ اور باطل کی رکاوٹ ہٹ جائے ایک سنت کے چھوڑنے سے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں تم سے ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے. اس زمانے کا مسلمان اس دھوکے میں پڑا کہ جو چیز دین میں اہم اور ضروری نہیں ہے اس کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی یہ واجب نہیں، فرض نہیں، ایک سنت ہی تو ہے، ایک سنت ہی تو ہے. اگر غیر یہ کہیں یہ سنت چھوڑ دو تو اس طرح بھی حالات میں اور جان مال کی حفاظت میں ایک سنت کے چھوڑ دینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی یہ تو کہہ نہیں رہے وہ کہ نماز چھوڑ دو. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. حضرت مثال دے کر فرماتے تھے کہ جنگل کے بادشاہ سے لوہے نے کہا کہ ہمارے پاس لکڑی ہے نہیں، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے، تم ہمیں ایک بالش لکڑی دے دو. بادشاہ کے وزراء نے سب نے انکار کر دیا کہ نہیں جی، ایک بالش تو بہت ہے، 1 انچ لکڑی بھی ان کو ہم نہیں دیں گے، 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے. بادشاہ نہ مانا، کہنے لگا کہ تمہارا ایک بالش لکڑی دینے میں کیا نقصان ہے جب ان کے پاس لکڑی ہے ہی نہیں، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے. نہ مانا اور اس نے ایک بالش لکڑی کو ہلکا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر ایک بالش لکڑی لوہے کو دے دی. انہوں نے اس لکڑی کی ہتھی بنا کر آرے میں لگائی، ہتھی بنا کر آرے میں لگائی اور اس سے سارا جنگل لکڑی کو کاٹ کر ختم کر دیا. دیکھو میں بہت ضروری بات کہہ رہا، سارا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا. یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو احسان کیا تھا ان پر، انہوں نے ہم سے لکڑی مانگی، ہم نے ایک لکڑی ان کو ایک بالش لکڑی دے دی. آپ جانتے ہیں آرے کے اندر ایک بالش کے ہی وہ ہتھی لگتی ہے، دستہ لگتا ہے جس سے آرا چل سکتا ہے، جس سے آرا چل سکتا ہے. آری بہت بڑی ہوتی ہے، لکڑی بہت چھوٹی ہوتی ہے اس میں، لیکن اس آرے میں اگر ہتھی نہ لگے تو آرے کی قوت آرے سے نہیں ہے، آرے کی قوت ہتھی سے ہے. سمجھ میں ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ آرے کی قوت ہتھی سے ہے. اگر اس میں ہتھی نہیں ہے تو یہ آرا جب اگر کاٹنا چاہے گا، لکڑی کٹے کے بعد میں ہاتھ پہلے کٹے گا. کیوں بھائی؟ آپ آرے کے ہتھی کے بغیر آرا ہاتھ میں پکڑ کر لکڑی کاٹ سکتے ہیں؟ میں حضرت کی بات نقل کر رہا. چنانچہ انہوں نے سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا. بادشاہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات یہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ دنیا میں اسلام اور ہدایت پر اور دنیا میں امن کا وعدہ انہی لوگوں سے ہے صرف جن کی زندگی میں کفر کی آمیزش نہ ہو، زندگی میں کفر کی آمیزش نہ ہو، جن کے دین میں بے دینی کی اور جن کے ایمان میں کفر کی آمیزش نہ ہو، ان کے لیے اللہ کی طرف سے امن و ہدایت کا وعدہ ہے. میں نے یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر مسلمان دین کے کسی چھوٹے حکم کو بھی غیروں کے احسانات کے بدلے میں چھوڑ دے گا یا اپنے دین کے کسی ایک حکم کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے گا، یہ اپنے پورے دین کو ضائع کر لے گا، اپنے پورے دین کو ضائع کر لے گا.
اس زمانے میں ہم نے اس لیے عرض کیا کہ مسلمان ہی سوچتا ہے، مسلمان اس وقت اپنے حالات کو، اچھے برے حالات کو اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ایمان مفصل یہ سکھلایا گیا کہ تم اچھے برے تمام حالات کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ اگر حالات کو منسوب کرو گے اللہ کے غیر کی طرف تو انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس طرف حالات کو منسوب کرے گا یہ اسی طرف جھک جائے گا، اسی طرف جھک جائے گا۔ سنو غور سے، انسان کی فطرت ہے جس طرف حالات کو منسوب کرے گا اس طرف جھک جائے گا۔ اغیار کا اللہ کے غیر کی طرف جھکنے کا صرف سبب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے آنے والے حالات کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات اسباب سے بگڑتے ہیں، اسباب سے ہی بنتے ہیں، حالات اسباب سے ہی بگڑتے ہیں، اسباب سے ہی بنتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ حالات کے بننے بگڑنے کا اسباب سے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالات کے بننے بگڑنے کا اسباب سے اور حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ ہر خیر اور بھلائی اور ہر ناگواری چیز وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اب نجات کا راستہ یہ ہے کہ جس حال سے بھی گزر رہے ہو اس حال کو اللہ کی طرف پہلے منسوب کرو۔ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے دوستوں عزیزوں، اس زمانے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی مشیت کو تلاش کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بندہ اللہ کی مشیت کو اگر تلاش کرے تو اس کو چاہیے صرف اپنی ذات میں تلاش کرے۔ ہماری بات بہت توجہ سننا، اگر انسان اللہ کی مشیت کو تلاش کرے تو کہاں تلاش کرے؟ اپنی ذات میں۔ سر سے لے کر پیر تک جتنے بھی اعضاء ہیں، ان اعضاء کے صحیح اور غلط استعمال سے اللہ کی مشیت کا تعلق ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہمارے لیے خیر چاہتے ہیں یا شر؟ اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے